Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic of presentation is shock and its type. So basically it is a general pathology topic, and here we will discuss about the course content include definition, types, pathogenesis, stages and clinical features. تو اس ٹاپک میں ہم شوق کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں گے، ٹائپس کے شوق کے جو بیسک ٹائپس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پیتھوجینیسس کے مطلب کس طرح یہ شوق جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے باڈی میں، اور پھر اس کے سٹیجز مطلب ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے یہ شوق، تو کس طرح یہ سٹیجز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ باڈی میں ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کلینکل فیچرز جو سائن اینڈ سمٹمز کی وجہ سے باڈی میں اپیئر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیفینیشن شوق کا کیا ہے؟ شوق از اے اسٹیٹ آف سرکولیٹری فیلور دیٹ امپیئرس ٹیشو پرفیوژن اینڈ لیڈس ٹو سیلولر ہائپوکسیا۔ تو شوق جو ہمارے نارملی ہماری ہارٹ جو ہے وہ ایک پمپنگ آرگن ہے، وہ بلڈ کو جو ہے وہ پمپ کرتا ہے تھرو آؤٹ دی باڈی، اور جو ویسلز کے ذریعے ایوری ٹیشوز کو جو ہے وہ بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور نیوٹرینٹس وغیرہ جو ہے سپلائی کرتا ہے، آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ تو ویسے تو یہ کنڈیشن نارمل رہتا ہے، لیکن شوق میں یہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیشو پرفیوژن امپیئرز ہوتا ہے، مطلب ٹیشو کو صحیح طریقے سے آکسیجن نیوٹرینٹس وغیرہ سپلائی نہیں ہوتی، اور اگر آکسیجن نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ لیڈس ٹو سیلولر ہائپوکسیا، جس کی وجہ سے ہائپوکسیا مطلب ٹیشو میں آکسیجن ڈیفیشنسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب اگر شوق کی سیویرٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں تو شوق اگر ارلی سٹیجز کو اس میں دیکھیں تو یہ ایک ریورسیبل کنڈیشن ہوتا ہے، مطلب ارلی جب یہ باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور باڈی جو ہے وہ نارمل کی طرف آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پرولونگ ہو یہ شوق کنڈیشن تو پھر یہ ارریورسیبل ٹیشو انجری جو ہے وہ کاز کرتا ہے اینڈ لیڈس ٹو ڈیتھ، اور جس کی وجہ سے پھر باڈی میں باڈی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سیلز ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اب ٹائپس آف شوق کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آن دا بیسس آف کاز اینڈ آرگن انوالوڈ ان شوق دیر آر 4 ٹائپس۔ شوق کے ٹائپس کو ہم کس بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ یہ کہ اس میں اس کی کاز کیا ہے، کس وجہ سے باڈی میں یہ شوق ڈیولپ ہوئے ہے، کون سی آرگن انوالو ہے، تو اس بیس پہ اس کی ڈیویژن ہوئی ہے۔ تو نمبر فرسٹ ون جو ہے وہ ہے کارڈیوجینک شوق۔ کارڈیوجینک شوق نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ہارٹ انوالو ہوگا۔ ہائپو والیومک شوق مطلب اس کی کاز کیا ہوگی؟ ریڈیوس بلڈ والیوم۔ سیپٹک شوق اینڈ SIRS مطلب سیپٹک انفلامٹوری رسپانس سنڈروم۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہے، یہ ہم انڈیویجولی جو ہے ایک ایک ڈسکس کریں گے۔ نیوروجینک اینڈ انفائلیکٹک شوق، اور یہ جو ٹائپ ہے شوق کی نیوروجینک اینڈ انفائلیکٹک شوق ہے۔ تو چلیے اس کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کارڈیوجینک شوق، کارڈیوجینک شوق میں کیا ہوتا ہے؟ فیلور آف مائیوکارڈیل پمپ ڈیو ٹو انٹرنسک مائیوکارڈیل ڈیمیج، ایکسٹرنسک کمپریشن اور obstruction ٹو آؤٹ فلو۔ اس میں یہ ہوتا ہے جو ہارٹ کی پمپنگ، ایک ہمیں معلوم ہے کہ ہارٹ ایک پمپنگ آرگن ہے، وہ بلڈ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے ویسلز ووٹا میں، پہلے اس کو دیتا ہے، پھر وہ جو ہے ساری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ مائیوکارڈیل پمپ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، کس وجہ سے فیل ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو انٹرنسک مائیوکارڈیل ڈیمیج۔ انٹرنسک مائیوکارڈیل ڈیمیج فار ایگزامپل مائیوکارڈیل انفارکشن، ایکسٹرنسک کمپریشن۔ ایکسٹرنسک کمپریشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل پیریکارڈیل ایفیوژن کی وجہ سے، آر obstruction ٹو آؤٹ فلو، یا اگر ہارٹ سے جو ہے وہ بلڈ نہیں نکلتا، ایسی کنڈیشن فار ایگزامپل ایورٹک سٹینوسس ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہارٹ سے جو بلڈ ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ مائیوکارڈیل پمپ اس وجہ سے فیل ہوتا ہے۔ اب مختلف ایگزامپل اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کن کن کنڈیشن میں ہمارے ساتھ کارڈیوجینک شوق ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک ایگزامپل ہے مائیوکارڈیل انفارکشن، وینٹریکولر رپچر، ایریتھمیا، کارڈیک ٹیمپوناڈ اینڈ پلمونری ایمبولزم۔ یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کارڈیوجینک شوق ہوتی ہے باڈی میں۔ اب ہائپو والیومک شوق کیا ہے؟ ان ایڈوکیٹ بلڈ اور پلازما والیوم۔ اب اگر باڈی میں جو ہے بلڈ کی یا جو پلازما والیوم ہے وہ کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپو والیومک شوق۔ اس میں مطلب
کون سی اگزامپل ہے جس میں ہائپو والیومک شوک ہوتی ہے باڈی میں؟ ہیمریج، فار ایگزامپل ہیمریج ہمیں معلوم ہے کہ اگر ویسل سے بلڈ باہر کی طرف آ جائے ٹیشو سپیسز میں تو اس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں. تو اگر بلڈ ویسل سے باہر آ جائے تو باڈی میں جو ہے وہ بلڈ والیوم ریڈیوس ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہائپو والیومک شوک ہوتی ہے. وامٹنگ، ڈائریا، برنس اینڈ ٹراما، تو یہ بھی وامٹنگ میں ہمارے ساتھ باڈی فلوئڈ کم ہو جاتی ہے. ڈائریا، برنس اینڈ ٹراما، یہ جب مختلف انجری ہوتی ہے بلڈ والیوم اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اب یہ ٹائپ جو ہے نیوروجینک اینڈ انافائلیکٹک شوک ہے. یہ کس وجہ سے کاز ہوتی ہے؟ کازڈ بائی اسپائنل کارڈ انجری اور انسٹیٹک ایکسیڈنٹ. اسپائنل کارڈ جب انجر ہو جائے یا انسٹیٹک ایکسیڈنٹ، فار ایگزامپل ڈیورنگ سرجری ہم انستھیزیا وغیرہ زیادہ کر لے تو اس کی وجہ سے یہ شوک جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. آر ڈیو ٹو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن آلسو کالڈ کلاس 1 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن. باڈی میں جو ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہوتی ہے آئی جی ای اینٹی باڈیز کی وجہ سے، اس کو ہم کلاس 1 ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن بھی کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ شوک باڈی میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. both are grouped together because these leads to acute vasodilation, hypotension and tissue hypoperfusion. اب یہ نیوروجینک اینڈ انافائلیکٹک شوک کو ہم نے ایک ہی گروپ میں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں شوک جو ہے یہ کاز کرتے ہیں ایکیوٹ ویزوڈائلیشن، مطلب یہ باڈی میں ویزوڈائلیشن کاز کرتے ہیں. ہائپوٹینشن، بلڈ پریشر لو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اینڈ ٹیشو ہائپو پرفیوژن، اور جو ٹیشوز کو وہ آکسیجن گیسز وغیرہ کی سپلائی ہوتی تھی اس کو بھی کم کرتا ہے. ٹیشو ہائپو پرفیوژن کاز کرتا ہے. تو یہ دونوں شوک جو ہے یہ باڈی میں یہ کنڈیشن کاز کرتے ہیں. اب سپسس، یہ آلریڈی جیسے یہ ٹرمز آئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ انڈیویجول ہم ڈسکس کریں گے. تو سپسس کیا ہے؟ ڈیفائنڈ ایز لائف تھریٹننگ آرگن ڈسفنکشن caused by dysregulated host response to infection. نارملی ہمارے ساتھ جو باڈی میں ایک مائکرو آرگینزم یا مائکروبز یا اینی پیتھوجن آ جائے اس کو ختم کرنے کے لیے، ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک خاص رسپانس باڈی میں جنریٹ ہوتا ہے جسے ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. وہ انفلیمیشن اس جو پیتھوجن وغیرہ ہے اس کو باڈی سے ریموو کرتا ہے اور پھر ایک خاص ریگولیٹڈ طریقے سے جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، وہ رسپانس ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر باڈی میں ایک انفیکشن یا انفلیمیشن کاز ہو جائے اور وہ رسپانس جو یہ باڈی کا ایک انفیکشن کے خلاف ہے وہ صحیح ریگولیٹڈ طریقے سے نہ ہو تو پھر اس کی وجہ سے آرگن ڈسفنکشن وغیرہ ہوتی ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہوسٹ رسپانس ہوتا ہے انفیکشن کے خلاف وہ صحیح ریگولیٹڈ طریقے سے پرفارم نہ ہو سکے اور ڈس ریگولیٹڈ طریقے سے ہو سکے، تو اس کو ہم سپسس کہتے ہیں. اب سیپٹک شوک کیا ہے؟ تو یہ سپسس کا ہی ایک سب سیٹ ہے in which particularly there is profound circulatory, cellular and metabolic abnormality which is associated with greater risk of mortality than sepsis alone. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سرکولیٹری، سیلولر اینڈ میٹابولک ایبنارمیلٹیز باڈی میں پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے سپسس کی نسبت یہ زیادہ ڈینجر ہوتا ہے اور مورٹیلٹی ریٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے. SIRS یعنی سیپٹک انفلیمیٹوری رسپانس سنڈروم. یہ sepsis like condition associated with systemic inflammation that may be triggered by microbial and non-microbial insults like trauma, burns and pancreatitis. یہ بھی sepsis like condition ہوتی ہے. اس میں جو ہے systemic inflammation باڈی میں ہوتی ہے اور یہ systemic inflammation کس وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے، کاز ہوتی ہے؟ یہ ٹریگر کرتا ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ مائکروبیل اینڈ نان مائکروبیل انسلٹس کی وجہ سے. مطلب مائکروبس بھی اس کو جو ہے ٹریگر کر سکتا ہے اور نان مائکروبیل انسلٹ جس میں ٹراما، برنس اینڈ پینکریاٹائٹس یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ کاز ہو سکتا ہے. ایگزامپلس کیا ہے مطلب سیپٹک شوکس کی؟ تو اس میں جو ہے یہ مائکروبیل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس میں بیکٹیریل فنگل انفیکشن اینڈ سپر اینٹیجن ہے، اینڈ نان مائکروبیل جس میں ٹراما، برنس اینڈ پینکریاٹائٹس ہے. تو اب پیتھوجینیسس ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ سیپٹک شوک جو ہے وہ باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل یہ ایک کویسچن ہے کہ وائی وی وانٹ ٹو ریڈ اباؤٹ سیپٹک شوک، کیوں ہم سیپٹک شوک کو ہی ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر، اس کی پیتھوجینیسس ہی ہم پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو انکریز مورٹیلٹی ریٹ اس سیپٹک شوک کی بہت زیادہ ہے. انکریز انسیڈنس ڈیو ٹو انکریز پاپولیشن آف امیونو کمپرومائزڈ ہوسٹ. اور اب دن بدن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کی امیون سسٹم بھی کمپرومائز ہوتی ہے. کس وجہ سے یہ کمپرومائز ہوتی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے سیپٹک شوک زیادہ
کاز ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ پاپولیشن کی امیون سسٹم کمپرومائز ہوں گی اتنی ہی زیادہ سیپٹک شوک کی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوگی, مطلب پاپولیشن میں وہ زیادہ ڈیولپ ہوگی. تو اس کی ریزن یہ ہے امیونو کمپرومائز ہوسٹ کس وجہ سے امیون سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے. کیموتھیراپی, امیونو سپریشن, ایڈوانس ایج اینڈ ایچ آئی وی انفیکشن. فار ایگزامپل کیموتھیراپی ڈرگس ہم یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے امیون سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے. امیونو سپریشن ڈرگس جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ایڈوانس ایج, جتنی زیادہ ایج ایڈوانس ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ امیون سسٹم کمپرومائز ہوگا. اینڈ ایچ آئی وی انفیکشن, ایچ آئی وی انفیکشن مطلب ایڈس جو ڈیولپ ہوتی ہے باڈی میں اس کی وجہ سے بھی امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے سیپٹک شوک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو جائے. اب اور نمبر تھرڈ جو ریزن ہے انکریز پریویلنس آف ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگینزم ان ہاسپٹل سیٹنگ. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو اس کی باڈی میں مختلف قسم کے جو پیتھوجن ہے وہ انٹرنس کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ مختلف ڈرگس کے خلاف ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی امیون سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے اور سیپٹک شوک جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے. اب اس کی مین کاز جو ہے وہ گرام پوزیٹیو بیکٹیریا ہے. اس کے علاوہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا بھی کاز کرتا ہے. اینڈ فنجائی آلسو کاز اٹ. اب ہم اس کی پیتھوجینیسس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ when microbial constituent enters into the body that stimulate the inflammatory cells of innate immune system. جیسے ہی ہمارے باڈی میں ایک مائکروبیل کنسٹیٹیوئنٹ انٹر ہوتا ہے, مائکروب انٹر ہوتا ہے, تو وہ جو ہے ہمارے انیٹ امیون سسٹم کے جو انفلیمیٹوری سیلز ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Once these inflammatory cells stimulated, they become the massive outpouring of mediator. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ انفلیمیٹوری سیلز باڈی میں جب بھی اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے میڈیٹرز جو انفلیمیشن کاز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں یہ میڈیٹر. دس ول لیڈ ٹو انفلیمیٹوری اینڈ کاؤنٹر انفلیمیٹوری رسپانس. اس کی وجہ سے جو ہے باڈی میں انفلیمیٹوری اینڈ کاؤنٹر انفلیمیٹوری رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. انڈوتھیلیل ایکٹیویشن, انڈکشن آف اے پروکوگولینٹ اسٹیٹ اینڈ میٹابولک ایبنارملٹیز. یہ ایک جو اس کی وجہ سے یہ مائکرو باڈی میں انٹر ہوتے ہیں, یہ کنڈیشن جو کاز کرتے ہیں میں نے یہ بتائی, انفلیمیٹوری اینڈ کاؤنٹر انفلیمیٹوری رسپانس, انڈوتھیلیل ایکٹیویشن, انڈکشن آف اے پروکوگولینٹ اسٹیٹ اینڈ میٹابولک ایبنارملٹیز. اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. So inflammatory and counter-inflammatory response, there are 5 basic things involved in this response. Like جو inflammatory and counter-inflammatory response body میں جنریٹ ہوتا ہے یہ کس وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے, اس کی 5 things میں آتے ہیں. ایکٹیویشن آف innate immune system. فرسٹ آف آل جو ہے ہماری innate immune system جو ہے اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. تو یہ کس طرح ہوتی ہے, جیسے ہی ہمارے باڈی میں مائکروبیل پیتھوجنس جس میں پیمپ اینڈ ڈیمپ مطلب پیتھوجن ایسوسیٹڈ مولکولر پیٹرن اینڈ ڈیمیج ایسوسیٹڈ مولکولر پیٹرن یہ ایک مائکروبس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ اٹیچ ہوتے ہیں کس ریسیپٹر کے ساتھ, ٹول لائک ریسیپٹرز. اس کے علاوہ بیکٹیریل پیپٹائڈس اینڈ سی ٹائپ لیکٹنس جس کو ہم ٹیکٹنس بھی کہتے ہیں وہ بھی باڈی میں انٹر ہو جائے اور کس کے ساتھ اٹیچ کر جائے, جی پروٹین کپل ریسیپٹر کے ساتھ. تو جیسے ہی یہ دونوں ریسیپٹرز کے ساتھ یہ بیکٹیریل پیتھوجن جو ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ دونوں ریسیپٹر اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور انیٹ ایمیون سسٹم میں یہ ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی یہ ریسیپٹر اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے, مختلف جو نیوکلیئر فیکٹر یعنی کپا بیٹا ہے باڈی میں اس کی کیا کرتا ہے, ایکٹیویشن کرتا ہے اور ٹرانسلوکیشن کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے میڈیٹرز باڈی میں جو ہوتے ہیں اس میں انٹرلیوکن 1 ہوتا ہے, ٹیومر نیکروسس فیکٹر, انٹرلیوکن 2, انٹرلیوکن 12, انٹرلیوکن 18, انٹرفیورون گاما, HMGBI یہ ریلیز کرتا ہے اور انکریز لیول آف سی ریئیکٹو پروٹین, اس سی ریئیکٹو پروٹین کی لیول کو انکریز کرتا ہے. پروکیلسیٹونین انکریز لیول آف ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز, اس کی لیول ریئیکٹیو آکسیجن اسپیشیز کی لیول کو بھی انکریز کرتا ہے. پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر, اینڈو پروسٹاگلینڈنز یہ مختلف قسم کے میڈیٹر ہے, یہ باڈی میں یہ کیا کرتے ہیں, ریلیز کرتا ہے. آل دیز میڈیٹر اسٹیمولیٹ دا ایکٹیویشن آف انڈوتھیلیل سیلز. جیسے ہی یہ میڈیٹر باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, انڈوتھیلیل سیلز کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جیسی انڈوتھیلیل سیلز کی اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایڈہیشن جو مولیکیول ہوتے ہیں انڈوتھیلیل سیلز میں وہ اپ ریگولیٹ ہو جاتے ہیں.
تو جیسے ہی انڈوتھیلیل سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو مختلف انفلیمیٹوری جو سیلز ہوتے ہیں وہ انڈوتھیلیل سیلز کے ساتھ رولنگ کرتے ہیں اور فردر جو ہے سائٹوکائنز اور کیموکائنز ریلیز کرتے ہیں۔ اب سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ کمپلیمنٹ ایکٹیویشن ہے۔ تو ہم نے تو بتایا کہ انیٹ امیون سسٹم کو یہ ایکٹیو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مائکروبیل جو کنسٹیٹیوئنٹس ہے یہ کمپلیمنٹ سسٹم کو بھی ایکٹیو کرتا ہے۔ کس طرح ایکٹیو کرتا ہے؟ یہ جو ہے ہمارے کمپلیمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور مختلف قسم کی پروڈکشن کرتا ہے، جس میں انفائلاٹوکسنس ہے۔ انفائلاٹوکسن مطلب وہ جو جس کی وجہ سے انفائلیکٹک ریئیکشنز ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا انکلوڈ ہے؟ اس میں C3A ہے، C5A ہے، اس کے علاوہ کیموٹیکٹنس فیکٹر کی بھی پروڈکشن کر جاتا ہے یہ مائکروبیل کنسٹیٹیوئنٹس، جس میں C5A انکلوڈ ہے، اینڈ سرٹن آپسوننس جس میں C3 بھی انکلوڈ ہے وہ بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ آل دیز کریٹ پرو انفلیمیٹوری اسٹیٹ۔ اب اس سارے میڈیٹرز، اس سارے فیکٹرز کی وجہ سے باڈی ایک پرو انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں جا چکی ہے، باڈی میں ایک انفلیمیٹوری اسٹیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تھرڈ نمبر پر ہے کیا ہے؟ ایکٹیویشن آف تھرومبن۔ تھرومبن بھی جو ہے وہ باڈی میں انفلیمیشن کاز کرنے میں پارٹیسپیشن کرتا ہے۔ یہ کس طرح کرتا ہے؟ یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پروٹین ایکٹیویٹڈ ریسیپٹر کو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کو ہم پارس بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح تھرومبن ایکٹیویشن کی وجہ سے بھی باڈی میں ایک انفلیمیشن کاز ہوتی ہے۔ اب کاؤنٹر انفلیمیٹوری افیکٹس ہے، مطلب یہ کہ باڈی میں جو ہے وہ انفلیمیٹوری اسٹیٹ تو ڈیولپ ہو چکا ہے، باڈی ایک انفلیمیشن ہائپر انفلیمیٹری اسٹیٹ میں ہے، تو اس کی وجہ سے اب باڈی اگر ہائپر انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں ہے تو کاؤنٹر ریگولیٹری امیونو سپریسو میکینزم اس کے ریزلٹ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں تاکہ یہ انفلیمیشن کو ختم کر سکے۔ تو پہلے تو باڈی پرو انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں تھی، اب یہ اینٹی انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں جائے گی۔ تو یہ کس طرح جائے گی کہ پہلے تو پرو انفلیمیٹوری سائٹوکائنز وغیرہ ریلیز ہوتے تھے، اب اینٹی انفلیمیٹوری سائٹوکائنز ریلیز ہوں گے۔ یہ پرو انفلیمیٹوری سائٹوکائنز کے بارے میں اگر ہم بتائیں تو یہ ٹی ہیلپر 1 سیل اس کو ریلیز کرتے ہیں، اور جو اینٹی انفلیمیٹوری سائٹوکائنز ہے اس کو ٹی ہیلپر 2 سیل جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں۔ Thus, production of anti-inflammatory mediators like soluble TNF receptors۔ اب یہ اینٹی انفلیمیٹوری میڈیٹر میں ہمارے ساتھ کیا کیا انکلوڈ ہے؟ تو اس میں جو ہے سولوبل TNF ریسیپٹر ہے، انٹرلیوکن 1 ریسیپٹر انٹاگونسٹ ہے، اینڈ انٹرلیوکن 10 ہے، یہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو باڈی ایک اینٹی انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں واپس جاتی ہے۔ تو اب اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک باڈی میں جو ہے سیپٹک شوک ہے تو وہ پرسن جو ہے وہ پیشنٹ اوسیلیٹ کرتا ہے بٹوین ہائپر انفلیمیٹوری اسٹیٹ اینڈ اینٹی انفلیمیٹوری اسٹیٹ، مطلب کبھی وہ ہائپر انفلیمیٹوری اسٹیٹ میں جاتا ہے، کبھی وہ اینٹی انفلیمیٹوری اسٹیٹ۔ تو یہ جو ہے اس کی ساری میکینزم کی وجہ سے باڈی میں کیا ہوتی ہے؟ یہ انفلیمیٹوری اینڈ کاؤنٹر انفلیمیٹوری رسپانس جنریٹ ہوتی ہے۔ اب ایک سیکنڈ نمبر جو فیکٹر ہے انفلیمیشن کے بارے میں تو ہم نے بتایا۔ اب جو سیکنڈ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سیپٹک شوک ڈیولپ ہوتی ہے وہ انڈوتھیلیل ایکٹیویشن اینڈ انجری ہے۔ تو the endothelial activation leads to vascular permeability, vascular leakage and tissue edema which impress tissue perfusion۔ جب ہمارے ساتھ باڈی میں انڈوتھیلیل ایکٹیویشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ویسکولر پرمیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، ویسکولر لیکیج مطلب فلوئڈ وغیرہ جو ہے وہ ویسل سے باہر آ جاتی ہے، اینڈ ٹیشو ایڈیما، اور جب فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے اس ٹیشو سپیسز میں تو وہاں پر ایڈیما یہ کاز کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اوورال اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ وچ امپریسڈ ٹیشو پرفیوژن، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ ٹیشو پرفیوژن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ Increased amount of nitric oxide C3A, C5A and platelet activating factor leading to vascular smooth muscle relaxation due to which systemic hypotension occurs۔ تو اب اور کیا ہو جاتا ہے باڈی میں؟ نائٹرک آکسائڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، C3A کی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، C5A اینڈ جو PAF ہے یعنی پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر، یہ سارے جب زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہماری اسموتھ مسل جو ہے وہ ریلیکس کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب بی پی لو ہو جاتی ہے، سسٹمک ہائپوٹینشن اگر ہو جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے مائکروویسکولر ڈسفنکشن وچ کاز الٹرنیشن آف بلڈ فلو ان کیپیلریز۔ جو
ہمارے ساتھ اسمال ویسلز ہوتی ہے وہاں پر بھی جو ہے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ الٹرنیشن ہو جاتی ہے، مطلب ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ فلو کیپلری میں جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے ان نارمل آٹو ریگولیشن، اور جو نارمل طریقے سے مطلب ایک ریگولیٹر طریقے سے بلڈ پہنچتی ہے وہ صحیح طریقے سے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے جو آکسیجن نیڈس اور ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے درمیان ایک مس میچ پیدا ہو جاتا ہے، امبیلنس آ جاتا ہے۔ اب یہ انڈکشن آف اے پروکوگولنٹ اسٹیٹ، یہ بھی اس میں سیپٹک شاک میں یہ فیکٹر بھی انکلوڈ ہے کہ باڈی ایک میں کوگولیشن زیادہ جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اس کی دو ریزن ہے کہ باڈی کیوں جو ہے کوگولنٹ اسٹیٹ میں جاتی ہے۔ فرسٹ نمبر جو ہے انکریزڈ پروڈکشن آف پرو کوگولنٹ فیکٹرز اینڈ ڈیکریز پروڈکشن آف اینٹی کوگولنٹ فیکٹرز۔ ایک تو یہ ہے جو پرو کوگولنٹ فیکٹرز ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے باڈی میں کوگولیشن جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور جو اینٹی کوگولنٹ فیکٹرز ہے مطلب وہ فیکٹرز جو کوگولیشن کو ختم کرتا ہے، کلوٹ وغیرہ کو ختم کرتا ہے، تو وہ اس کی پروڈکشن ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو ریزن ہے اس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ کوگولنٹ اسٹیٹ میں جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ویسکولر لیکیج اینڈ ٹیشو ایڈیما ڈیو ٹو وچ بلڈ فلو ایٹ اسمال ویسل ڈیکریز پروڈیوس اسٹیسس اینڈ ڈیمینش آؤٹ فلو آف ایکٹیویٹنگ کوگولیشن فیکٹرز۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ہمارے ساتھ باڈی میں ویسکولر لیکیج ہوتا ہے، ٹیشو ایڈیما، اور اس کی وجہ سے جو اسمال ویسل ہے وہاں پر بلڈ فلو کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسمال ویسل میں اسٹیسس ہو جاتی ہے، مطلب بلڈ فلو نہیں کرتا، اور جو وہاں ویسل میں جو ایکٹیویٹڈ کلوٹنگ فیکٹر ڈیولپ ہو چکے ہیں یا ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، تو وہ اگر وہ باہر نہیں جا سکتے تو وہ وہاں پر کیا کاز کرتے ہیں، کوگولیشن کاز کرتے ہیں۔ سسٹمک ایکٹیویشن آف تھرومبن اینڈ ڈیپوزیشن آف فیبرن رچ تھرومبائی ان اسمال ویسل تھرو آؤٹ دی باڈی، اور تھرو آؤٹ دی باڈی ہمارے باڈی میں کیا ہوتا ہے کہ تھرومبن اور فیبرن جو ہوتا ہے وہ ویسل میں ڈپوزٹ کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تھرومبن بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ کوگولیٹنگ فیکٹر ہے، تو باڈی تو ویسل میں بلڈ جو ہے وہ کوگولیٹ ہو جاتا ہے۔ فردر کمپرومائز آف ٹیشو پرفیوژن، اور اس سارے ریزنز کی وجہ سے جو ہے ہمارے ٹیشو کو پرفیوژن جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، اور ٹیشو کو آکسیجن سپلائی اور نیوٹرینٹس وغیرہ نہیں ملتے۔ اب میٹابولک ایبنارملٹیز بھی سیپٹک شاک میں آتے ہیں۔ میٹابولک ایبنارملٹیز کیوں آ جاتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ انکریز ریلیز آف انفلیمیٹوری میڈیٹرز لائک ٹی این ایف، انٹرلیوکن 1، اسٹریس ہارمون لائک گلوکاگون کاز گلوکونیوجینسس لیڈنگ ٹو ہائپر گلائسیمیا۔ باڈی میں جو ہے مختلف انفلیمیٹوری میڈیٹرز جس میں ٹیومر نیکروسس فیکٹر، انٹرلیوکن 1 اور اسٹریس ہارمون جس میں گلوکاگون ہے، گلوکاگون کیا کرتا ہے، مطلب گلوکوز پروڈکشن کو انہانس کرتا ہے۔ کاز گلوکونیوجینس مطلب نان گلوکوز سورسز سے جو ہے گلوکوز کی پروڈکشن کرتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے، لیڈنگ ٹو ہائپر گلائسیمیا، اس کی وجہ سے جو بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہائپر گلائسیمیا کنڈیشن باڈی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ادر پرو انفلیمیٹوری سائٹوکائنز will lead to insulin resistance by impair the GLUT4 receptor again lead to hyperglycemia۔ تو ایک تو ہائپرگلائسیمیا ہمارے ساتھ جو گلوکاگون ریلیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو مختلف پرو انفلیمیٹوری سائٹوکائنز ہے جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو GLUT4 ریسپٹر ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں، اس کو یہ انہیبٹ کرتا ہے، تو پھر انسولین کی کیا ایفیکٹ ہے کہ وہ بلڈ میں گلوکوز کی لیول کو کم کرے، تو اگر انسولین ہی امپیئر ہو جائے اس ریسپٹرز کی بلوکیج کی وجہ سے تو پھر بھی ہائپرگلائسیمیا جو ہے وہ باڈی میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ دس hyperglycemia decrease the neutrophil function and hence it reduce the bactericidal function and leads to further infection۔ اور اب یہ ہائپرگلائسیمیا کیا کرتا ہے، یہ کہ نیوٹروفل کی فنکشن کو ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، ڈیکریز کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بیکٹیریوسائڈل فنکشن ہے وہ جو نیوٹروفل اپنا بیکٹیریوسائڈل فنکشن مطلب بیکٹیریا وغیرہ کو ختم کرتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور فردر انفیکشن باڈی میں جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے۔